السلام علیکم۔ اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 1 اپریل 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے تازہ ارشاد ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ کیا کہہ رہے ہیں موصوف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو نئی رجیم ہے یہ پچھلی رجیم کی نسبت کم ریڈیکلائزڈ ہے اور زیادہ سمجھدار اور ذہین ہے، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، سیز فائر کی جائے۔ We will consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the stone ages. President Donald Trump. موصوف کا تازہ شام کے وقت آیا یہ ان کا ٹروتھ سوشل پہ بیان ہے۔ کیا ایران نے باقاعدہ درخواست کی ہے؟ موصوف آئے روز کو جواز کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ اس ٹویٹ سے پہلے خود یہ ٹیلی گراف اخبار کے سامنے کہہ چکے کہ، اور وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا، پھر اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی بات کر چکے کہ آبِ ہرمز کھلے یا نہ کھلے ہم جنگ سے نکل سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ امن معاہدہ ہو یا نہ ہو ہم جنگ کبھی بھی وائنڈ اپ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹس آپ کے ذہن میں ہیں، اور پھر یہ تیسرا تڑکا لگا دیا۔ تو صاحب نے جو کل قوم سے خطاب کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ اصل میں اس کی پیش بندی ہے۔ ان کو ایگزٹ کے لیے کوئی جواز مل نہیں رہا تھا، تو پہلے آبِ ہرمز کھولنے کے دعوے کیے گئے، نہیں کھلے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دعویٰ یہ کیا گیا کہ امن معاہدہ ہوگا، ہماری 15 شرائط مانی جائیں گی تو پھر جنگ بند کریں گے۔ اور اب یہ تیسرا دعویٰ کر دیا کہ ایران کے جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے ہم سے سیز فائر کا مطالبہ کیا یا ڈیمانڈ کی یا گزارش کی ہے، درخواست کی ہے۔ ایران کی پوزیشن اس پہ کچھ اور ہے۔ یہ ہے سب سے تازہ صورتحال۔ جرمنی، اسپین، اٹلی اور پھر آج یو کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہماری جنگ نہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہو رہے۔ لیکن اس سب پہ بات کرنے سے پہلے ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کے A-10C تھنڈر بولٹ نامی طیارے ہیں ان کی موومنٹ دیکھی گئی ہے۔ یہ طیارے تب ڈپیوٹ ہوتے ہیں جب آپ نے زمینی فوج کہیں بھیجنی ہو۔ اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر آج سامنے آئی ہوئی ہے۔ پاکستان کا جو کردار ہے، چین جو گئے اسحاق ڈار، اس بیچ میں افغانستان کے ساتھ ہم مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں چین کی ثالثی میں۔ یہ خبر آپ رات کو ہم دے چکے، صبح کے ویلاگ میں بھی ڈسکس کر چکے۔ لیکن یہ موضوع میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہمارے صحافی دوست، تجزیہ نگار، معروف یوٹیوبر عمران ریاض خان صاحب بڑے مہربان ہیں، انہوں نے ایک بریکنگ نیوز دے رکھی ہے، اپنے ٹویٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈار صاحب گئے نا چین، یہ کوئی امن مذاکرات اور ایران کی ڈیل کے لیے نہیں گئے، ان کو طلبی کی گئی ہے، مفہوم ان کا یہ، ان کو بلایا گیا ہے اور افغانستان کے اوپر حملوں کے اوپر بلایا گیا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے دلیل دی اور خبر دی، آج ان سے اختلاف رائے کی جسارت بھی کریں گے دلیل کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس کے یہ سننے کے ذرا میرے ساتھ رہے گا کہ یہ جو بہت دور کی آئی ہے خبر، اس کی حقیقت کیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہے، وہ بھی سن لیں۔ وہ جو رافیل دینے والی کمپنی ہے فرانس کی، اس نے ان کو سافٹ ویئر کوڈ دینے سے انکار کیا، جس کے بعد بھارتی میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ طیارے تو پھر برین لیس ہو گئے نا، اگر سافٹ ویئر کوڈ ہی نہیں ہے تو بغیر ذہن کے طیارے ہیں۔ اور پھر ایک صاحب ہیں ڈین قیوم، آج 1 اپریل فول والی کہانیاں آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو انہوں نے ایک بڑا مزاحیہ مضمون لکھا کہ انڈیا جس طرح سے سفارتی طور پر الگ تھلگ ہے، تو انہوں نے ایران کے سے گزارش کی ہے کہ جو مذاکراتی عمل ہو رہا ہے ہمیں اس کا حصہ بنائیں۔ تو وہ مزاحیہ مضمون تھا، انہوں نے اشارہ بھی دیا 1 اپریل کے حوالے سے میں نے لکھا ہے۔ تو انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر اس نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا اور اس کی تردید کی کہ نہیں صاحب ہم نے ایسا نہیں کہا۔ چلیے آ جاتے ہیں ذرا ٹرمپ صاحب کے اس مدعے کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے۔ تو اس کا کل جو انہوں نے اصل میں خطاب کرنا ہے نا قوم سے، اس میں ان کو جواز نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ ایک جواز آ گیا، ساتھ انہوں نے شرط ڈال دی کہ آپ نے ہرمز کھول دیں تو ہم سیز فائر کر دیں گے۔ اب وہ 15 نکات کہاں تھے اور کہاں یہ 2 نکات؟ میری اطلاع اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چین کا دورہ ہو، پاکستان کا 4 وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو اور پھر ٹرمپ کا یہ اعلان ہو، یہ سب کچھ اس سے پہلے طے ہو چکا تھا کہ کن شرائط پہ، بنیادی شرائط پہ معاملہ آگے بڑھنا ہے۔ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے 4 وزرائے خارجہ اور چین آن بورڈ ہیں، اسی لیے پاکستان اور چین کی وہ پریس ریلیز آئی جس میں 5 بڑے اہم نکات تھے، جس میں ایران سے کہا گیا کہ آبِ ہرمز کھولا جائے۔ اس کی بنیاد پہ ان ممالک کی چونکہ انٹری ہو چکی ہے اور چین ایک فریق کے طور پر سامنے آ چکا ہے، تو اب اس کے پاس 2-3 چیزیں ہوں گی جو کل اپنے خطاب میں کہے گا۔ آپ نوٹ کر لیں، ایک، ہم نے ایران کو تباہ و برباد کر دیا، 12,000 حملے کیے، اب یہ دوبارہ ہتھیار نہیں بنا سکے گا، آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر نے کردار ادا کیا ہے، وہ جلد کھل جائے گی، ہمارے اہداف مکمل ہو چکے ہیں اور ہم جنگ ختم کر رہے ہیں، اس کا اعلان کر سکتا ہے۔
ज़मीनी फ़ौज भेजने का ऐलान ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर ज़मीनी फ़ौज भेजनी होती तो फिर ये ट्वीट इस तरह का ना आता। ये है कल के ख़िताब का ख़ुलासा जो पहले वक्त से हम आपकी खिदमत बयान कर रहे हैं। अब मुझे लगे हाथों ज़रा जनाब इमरान रियाज खान साहब वाला ट्वीट जो है उसका ज़िक्र भी करने दें, क्योंकि उन्होंने फरमाया है खान साहब ने, जो जंगी तैयारी वाली कहानी है वो भी मैं आपको बल्कि पहले सुनाई देता हूँ। ये देखिए, ये 2 अकाउंट्स हैं जिन्होंने इस हवाले से ट्वीट कर रखा है। ये तो एक OSIN नेट डिफेंडर, ये दुनिया भर में जो सिक्योरिटी के मामला है उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखने वाला ये हैंडल है, बताता है कि जंगी मशक़ें या जंगी तैयारे कहाँ आ रहे हैं। ये जो A10C नामी तैयारा है ना, ये वॉर हॉक कहलाता है। अमेरिका की फ़िज़ाइया का मशहूर ग्राउंड अटैक और क्लोज़ एयर सपोर्ट तैयारा है, यानी ये ज़मीनी फ़ौज की मदद टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। लंबे अरसे तक ये मैदान जंग के ऊपर घूम सकता है और मकसद ही तब होता है जब फ़ौजें यहाँ उतारनी किसी जगह पे मकसूद हों। 1 मिनट में कुछ 4,000 के करीब गोलियाँ बरसा सकता है और यूरेनियम गोलियों से टैंकों को भी छलनी कर सकता है। 16,000 पाउंड तकरीबन या 60 टन तक मिसाइल, रॉकेट्स और लेज़र गाइडेड बॉम्ब भी ले जा सकता है। तो इसकी मूवमेंट देखी गई है, जो कि 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स ने बयान की है कि ये हालिया दिनों में इसको हमने देखा है न्यू हैम्पशायर से उड़ता हुआ और मिडल ईस्ट की जानिब जाता हुआ एपिक फ्यूरी में हिस्सा लेने के लिए। तो ये वो खदशा है जो बहरहाल इस पीस डील के साथ मुसलसल मंडला रहा है। खान साहब ने फरमाया ये है, जनाब इमरान रियाज खान साहब ने, वो लिखते हैं अपने ट्वीट में जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया आज ही के दिन, मैं ज़रा इसको बड़ा करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा। उन्होंने ये फरमाया कि जी, ब्रेकिंग न्यूज़, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ईरान, अमेरिका और इसराइल के मसले पर चीन नहीं गए, बल्कि उन्हें अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाई हमलों के पेश नज़र तलब किया गया था, जैसा कि चंद दिन कबल सदर ज़रदारी भी एक मीटिंग करके आए। अफ़गानिस्तान से अमरीकी ख्वाहिश के लिए लगातार जंग चाइना के मफाद में नहीं है, अच्छी खासी सुबह की हुई है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में इरशाद फरमाया है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो आप ये देखिए कि ये है वो 5 निकाती प्रेस रिलीज़ जो कि दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर जारी की। दूसरी जो शय समझने से ताल्लुक़ रखती है वो है डार साहब का अपना ट्वीट, ठीक है। इसमें बता रहे हैं आज रुखसत होते हुए 1 दिन ज़्यादा उन्होंने स्टे किया वहाँ पे। और तीसरी जो अहम इसमें नुक्ता है वो ख़ुद डार साहब ने कल अपने एक बयान में जो शय वाज़े की वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इस ख़बर के ऊपर इख्तलाफ राय पेश करने से पहले मैं अपने देखने वालों से अर्ज़ करूँ कि किसी भी वक्त इख्तलाफ राय को महज एक सियासी पसंद नापसंद का निशाना बनाना मुनासिब नहीं होता। इस हुकूमत से हज़ार इख्तलाफात हैं, हज़ार इसके जो फ़ैसले हैं उनसे एतराज़ है और रहेगा, लेकिन जब मसला मुद्दा पाकिस्तान का हो तो मेरा नहीं ख्याल कि अपनी ज़ाती सियासी पसंद नापसंद को हर वक्त फ़ौक़ियत देनी चाहिए। मेरा सादा सा एक थीसिस है बेसित पाकिस्तानी। हम ही अपने वीलॉग्स में इस हुकूमत के नाक़िद भी रहे हैं, हम ही इस वीलॉग में खान साहब से मेल मुलाकातों पर पाबंदी के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन जब मसला पाकिस्तान का हो तो जो लेंस है देखने का चीज़ों को, बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी अमूर को, जो कि शायद हमारे कई दोस्तों की स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं है, तो उसमें फिर ऐसी ख़बर देते हुए एहतियात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद ये आपकी रेंज या डोमेन ना हो, एक्सपर्टीज़ का एरिया ना हो। वजह यह है कि सबूत जो मैं दे रहा हूँ आपके सामने वो बरमला दुनिया के सामने है। इसहाक डार साहब को एक रोज़ रोका गया, उनके कंधे पे फ्रैक्चर लगा हुआ है, उनको स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया और फिर जो उन्होंने खुद अपने ट्वीट्स में बातें की वो मैं बयान करने लगा हूँ। अगर इमरान रियाज खान साहब की ये बात कि जी अफ़गानिस्तान के लिए बुलाया गया, मुज़ाकरात बिल्कुल हो रहे हैं उरमची में, वो भी बताता हूँ कि कौन कौन वहाँ गया और कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और चीन क्यों उसमें दिलचस्पी ले रहा है। वजह यह है बुनियादी तौर पर, पहली दलील, कि वो जो 5 निकाती प्रेस रिलीज़ आई वो पूरी दुनिया के लिए अहम तरीन प्रेस रिलीज़ थी। उस प्रेस रिलीज़ में चीन ने पहली बार ऐलान किया कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा है और जब 4 वज़ीर ख़ारजा का इजलास इस्लामाबाद में हुआ उस रोज़ भी इसहाक डार जो हैं वो चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और जो सदर आसिफ अली ज़रदारी का आप बता रहे हैं तो ज़रदारी साहब भी उसी प्रोसेस के लिए चीनी एम्बेसी गए थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चीनी एम्बेसी की अहमियत क्या है कि पाक भारत जंग जब हो रही थी तो मेरे कुछ माजी के वीलॉग्स पड़े हुए हैं, तो अंदाज़ा कीजिए और उनको जाके खंगालिएगा कि चीनी एम्बेसी उस जंग में पाकिस्तानी हुकाम के साथ किस तरह राब्ते में थी। तो किसी भी स्ट्रेटजिक और अहम तरीन मुद्दे पे चीनी एम्बेसी हो या चीनी दफ्तर ख़ारजा हो या उनके हुकाम हो, वो पाकिस्तानी के साथ राब्ते में रहते हैं।
ان کی یہ غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہے، آپ کی پسند کی، یہ میری پسند کی ہے. ان کے اسٹریٹجک مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے. تو وہ پریس ریلیز جو 5 نکاتی آئی، کیا میں اسے جھوٹ سمجھوں آپ کے بقول؟ اس پریس ریلیز پہ تمام وہ ممالک جو اس کا حصہ تھے انہوں نے کیوں تائید کی اس کی؟ اور پھر اہم ترین نکتہ یہ کہ اس ڈار صاحب جب اٹھ کے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو کہتے ہیں پہلے ہماری بڑی ریسٹرکٹڈ ٹاکس ہوئیں، پھر ڈیلیگیشن لیول پہ ہوئیں، اور پھر جب وہ نکلیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان چین کا آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. ہم نے بڑا پروڈکٹیو ڈائلاگ کیا ہے بائیلیٹرل تعلقات میں بھی، کوآپریشن میں بھی، انڈر سی پیک 2. سی پیک 2 کا تو وہ حوالہ خود اپنے ٹویٹ میں دے چکے کہ سی پیک 2 کے اوپر بھی بات ہوئی. اب اس کا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ سی پیک 2 سے مراد یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ سی پیک کے اوپر جو کام رکا تھا، جو اس کا منصوبہ تھا، وہ دوبارہ چالو ہو. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے بلوچستان اور کے پی میں امن و امان. اس کے لیے ضروری ہے یہاں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان کو تحفظات کے ہیں افغانستان کے، وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے دوحہ میں مذاکرات ہو چکے کابل سرکار کے ساتھ، اس میں ایک سے زائد راؤنڈز کئی اور مقامات پر بھی ہو چکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. عرب ممالک اثر و رسوخ نہیں دکھا سکے، بلکہ ان کی اپنی ترجیحات تھیں. تو چائنا از دی اونلی پلیئر جو کہ انہیں قائل کر سکتا ہے. پاکستانی جو ذمہ دار حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن روکا نہیں ہے، اگر دہشت گردی جاری رکھی گئی تو ٹارگٹ مسلسل کریں گے. ہاں، انیشیٹو کے طور پر تورخم کھولا گیا، انیشیٹو کے طور پر تجارت کو کھولا جائے گا. اور آپ مجھے خود ڈھونڈ کے بتائیں کہ پچھلے 5 سے 6 دنوں میں افغان طالبان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ اسی لب و لہجے کے ہیں یا پہلے سے بہتر ہیں؟ پہلے سے انتہائی بہتر ہیں. اور اب اس میں جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھیے، افغانستان نے بھیجا محمد واسق صاحب کو فورن آفس سے، عبد الحی کا، عارف اللہ کو منسٹری آف انٹیریئر سے، روح اللہ عمر کو وزارت دفاع سے، اور یحییٰ توکل صاحب کو جو کہ انٹیلیجنس کے بندے ہیں. پاکستان نے بھی اسی لیول کے اپنے کو ڈیلیگیشن بھیجے ہیں. اگر تو چین نے بلایا ہوتا اور ڈانٹ پلائی ہوتی تو اسحاق ڈار صاحب واپس نہ آتے، ان مذاکرات کا حصہ ہوتے. یہاں سے بھی کوئی اعلیٰ سطحی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ وہاں پہنچے ہوتے. تو یہ جو یعنی دوسرے درجے کی جو قیادت ہے ان کو بلا کے بٹھایا گیا ہے کہ اعتماد سازی ہو. پاکستان کے جو مسائل ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اب میں بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے تئیں اپنی سرزمین کا تو ہم ذمہ لیتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں اگر دہشت گرد کچھ تنظیمیں پائی جاتی ہیں تو ان کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے، لیکن تجارت کھولی جائے، بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور ساتھ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اس کے بدلے میں چین کیا چاہ رہا ہے؟ چین چاہ رہا ہے کہ چونکہ امریکی اثر و رسوخ پورے خطے میں اب کم ہو رہا ہے ایران کی وجہ سے، ایران جنگ کی وجہ سے، تو یہ بہتر ہے کہ چینی جو صورتحال ہے سی پیک کی، اور چینی جو علاقائی اثر و رسوخ ہے اس میں وسعت آئے، اور جو پروجیکٹ پہلے سے پھنسے ہوئے تھے ان کو چالو کیا جائے، فعال کیا جائے. سو صرف چین کابل سرکار کو سمجھا سکتا ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ چین کا کابل سرکار کو بڑے واضح سے پیغام ہے کہ دلی دیکھنے کی بجائے بیجنگ اور اسلام آباد سے معاملہ ٹھیک کریں تو ہی آپ کی ترقی ہو سکتی ہے. چین نے یہ کہیں نہیں کہا کہ پاکستان نے حملے کیوں کیے. چین نے کسی جگہ آفیشلی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، وگرنہ جو یہ اتنی کھاتے لکھے جا سکتے ہیں 5-6 نکاتی، اور ان کی دفتر، بہرحال یہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کی، ان کی جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہے محترمہ، یہ بھی دیکھ لیں ان کا، یہ ماؤ ننگ، انہوں نے بھی اس 5 پوائنٹ کے اوپر چائنا ڈیلی نے خبر رپورٹ کی ہوئی ہے. تو بھائی یہ ایسی کون سی خبر ہے جو، یہ دیکھیں وہ خاتون مخاطب بھی ہیں میڈیا کے ساتھ، ان سے بات ہو رہی ہے، تو کہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے اوپر بلایا ہے؟ اگر سبکی کرنی ہو، اگر بے عزتی کرنی ہو، ناراضی کا اظہار کرنا ہو، تو 5 نکات کے اوپر اتفاق کر کے پریس ریلیز کیوں جاری کی؟ ان 5 نکات کے اوپر دوست ممالک اس کی تائید کیوں کر رہے ہیں؟ ایران کیوں کہہ رہا ہے کہ شکریہ پاکستان؟ امریکہ کیوں پاکستان کے ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ کسی سسٹم نے زیادتی کی ہو، اس کا غم و غصہ بالکل جائز ہے. آپ کے حق میں ہم ہمیشہ آواز بلند کریں گے، لیکن اس کی آڑ میں ہمیشہ ایسی کوئی منطق یا دلیل لے کے آنا جس کا سر پیر نہ ہو، یہ زیب نہیں دیتا ایسی شخصیات کو. بڑے قابل احترام، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اس لیے میں آج ان سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ ان کی طبیعت پہ نالا یہ نہیں گزرے گا. تو یہ ان کا تھیسس جو ہے یہ دستیاب معلومات سے میچ نہیں کرتا. اس دستیاب معلومات سے، دستیاب حقائق سے بالکل یکسر مخالف ہے. چین کو یہ کہنے میں کوئی امر نہیں ہے کہ ہیلو پاکستان یہ حملے بند کریں، بالکل کوئی امر مانے نہیں ہے.
وہ کو ہم سے لے کے کھاتا ہے، وہ کہہ بھی سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیس پروسیس ہونا چاہیے پاکستان افغانستان کے بیچ، کیونکہ میں بات واضح کر چکا ہوں کہ جو مشرق وسطیٰ کے دوست ممالک ان میں سے ایک دو کی لچپنا تھا، اس لچپنے کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے یہ کام ہو، فنڈنگ تھی، سیدھی سی بات ہے۔ بلوچستان کے لیے کئی دوست ممالک کی فنڈنگ ہے، ان کے ٹی وی چینلز جس طرح کی کوریج کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ الجزیرہ کیا لکھتا ہے دہشت گرد کو؟ فائٹر۔ تو وہ اپنا اثر رسوخ استعمال نہیں کر سکے، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ان کے تانے بانے دلی اور یروشلم ادھر جا کے تل ابیب ملتے ہیں، تو پھر چین ہی باقی رہ گیا تھا اس صورتحال میں جس نے آ کے پھر انٹروین کیا ہے۔ لہٰذا آئی ڈونٹ بائی دس تھیسس، سوری سر، یہ بالکل irrational ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ سے دو چیزیں اور عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ آج انہوں نے ایران نے نئے جو ان کے لگائے ہیں نیول چیف، یہ پہلے تنگسیری صاحب تھے، یہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نئے نیول چیف لگائے ہیں، ریئر ایڈمرل ہیں شہرام ایرانی صاحب۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کرد النسل ہیں اور سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایرانین حکام اور ایرانین جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکتبہ فکر کیا ہے، اس سے بالا ہو کر ایرانی قوم یہاں پہ ڈٹی کھڑی ہے۔ اسد عمر صاحب نے بڑے 5 امپورٹنٹ پوائنٹ دیے ہیں، 5 پوائنٹ پرپوزل جو انہوں نے کہا ایران کا، انہوں نے کہا یہ ایکسیلنٹ ڈیولپمنٹ ہے، پہلی دفعہ چائنا نے انیشیٹو لیا ہے ڈائریکٹلی انفلوئنس کرنے کے لیے گلوبل کرائسس کو اس میگنیچیوڈ کا، اور ہمارا جو جیو پولیٹیکل رول ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ۔ تو اسد عمر صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، یہ سب تائید کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دوست جو ہیں وہ کچھ اور کہانی ہمیں سنا رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسی بے ڈھنگی جو کہانی ہے وہ بے محل ہوتی ہے اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے جب بھی کوئی پلیٹ فارم آئے، جب بھی کوئی ماحول بنے، ٹرین مس نہ کیا کیجیے، چاہے وہ پاک بھارت جنگ کا مدعا تھا یا چل ابھی کا معاملہ ہو۔ الارمنگ ترین البتہ جو مدعا ہے جس پہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ارجنٹین نامی جو ملک ہے اس کی حکومت نے پاسداران انقلاب کو قلعدم قرار دیا ہے امریکی ماں پہ کہ یہ حزب اللہ کی حمایت کرتی ہے۔ اس جنگ سے پہلے، اس جنگ کے بیچ اور اس جنگ کے بعد خدشہ ہے کہ امریکہ بہادر کئی ممالک پہ دباؤ ڈالے گا کہ وہ پاسداران انقلاب کو قلعدم قرار دے۔ وہ ہوگا اصل مدعا اور سینسٹیو مسئلہ جس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے بہت بعد میں۔ فی الحال تو ایران میں پاکستان کے حق میں لوگ باہر نکلے ہیں، لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ وہ تو جو کانسلیٹ کے سامنے لوگ شہید ہوتے ان کی تصاویر اٹھائی ہوئی تھیں، بالکل اٹھائی ہوئی تھی، وہ بھی شہید ہیں، لیکن شکریہ پاکستان، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، پلے کارڈ اٹھا کے وہ بھی لوگ موجود تھے، خود عباس اراغچی بھی نظر آئے، مظاہرین کے ہاں گئے ہیں، وہاں پر موجود تھے۔ اللہ حافظ۔